السلام علیکم ناظرین، پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت تین اطراف سے شدید ترین مشکلات اور بحران کا شکار ہے، اور ایک امید اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت کو صرف ایک امید کی کرن ان کے لیے باقی ہے۔ تو آج ہم یہ معاملات ڈسکس کریں گے، اور دوسرا یہ دیکھیں گے کہ سیاسی اور معاشی طور کے اوپر جو مسلسل دباؤ حکومت کے اوپر پڑ رہا ہے، اور اس نتیجے میں عوام کی طرف سے جو نفرت کا اظہار ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو دوسری طرف جو عدالتی محاذ ہے اس پر بھی حکومت کو اور بالخصوص پرائم منسٹر اور ان کے صاحبزادے چیف منسٹر کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اور پھر اپنے ہی زیر انتظام جو ادارہ ہے، وفاقی تحقیقاتی ادارہ FIA، اس نے بھی اب عدالت سے یہ درخواست کر دیا ہے کہ ان کو جو منی لانڈرنگ کیس ہے اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کے جو صاحبزادے ہیں حمزہ شہباز، ان کی گرفتاری مطلوب ہے۔ تو اس سلسلے میں اب جو حکمت عملی ہے حکومت کی وہ دیکھنا ہوگی کیا ہوگی۔ عدلیہ اس سلسلے میں کیا فیصلے کر رہی ہے یا کر چکی ہے یا کرنے والی ہے، اس حوالے سے بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور دوسرا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو وفاقی وزراء یا حکومت میں شامل جو رہنما ہیں سیاسی، ان کے جو مقدمات ہیں FIA میں یا قومی احتساب بیورو میں، یا ان کی جو متعدد عدالتیں ہیں خصوصی، ان میں جو معاملات زیر سماعت ہیں، اس کے حوالے سے بھی بڑا اہم فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہے۔ جن افراد کے نام ECL سے نکالے گئے، ان کو بھی وفاقی حکومت کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ہفتے کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ یہ قانون اور آئین کے مطابق اور رولز کے مطابق ان تمام چیزوں کو ٹھیک کر لیا جائے، ورنہ ایک ہفتے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان اس سلسلے میں اپنا فیصلہ دے گی، اور وہ فیصلہ جو ہے کہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ تو وہ مشکلات حکومت کے لیے کیا ہو سکتی ہیں، ممکنہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، اور اس کے پھر جو سیاسی اثرات ہیں اس وقت جو حکومت کی گورننس کا یا حکومت کا مستقبل ہے اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، اس حوالے سے آج ہم بات چیت کریں گے۔ ہم نے سٹارٹ میں کہا کہ حکومت کو تین اطراف سے مشکلات کا سامنا ہے اور ایک امید کی کرن باقی ہے۔ تین اطراف سے جو مشکلات ہیں اس میں سب سے بڑی ایک مشکل جو ہے وہ سیاسی سطح کے اوپر ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے ایک سوشل میڈیا کے ذریعے اور بھرپور کمپین سٹارٹ کی۔ اس کمپین سے پہلے ہی جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو ان کو ایک پبلک سپورٹ اچھی خاصی حاصل تھی، اور جس انداز میں ان کی حکومت ختم ہوئی اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب اپنے گھر بنی گالہ میں تھے، لیکن پورے ملک میں جس قسم کا احتجاج ہوا اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ تو وہی جو مومنٹم تھا اس کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں عمران خان صاحب۔ ان دنوں وہ خیبر پختونخوا میں مقیم ہے اور وہاں پہ جلسے جلوس کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پولیٹیکل پریشر ہے اور پبلک سپورٹ گین کر رہے ہیں، وہ یہ مسلسل دباؤ بڑھا رہی ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے اوپر۔ اور پی ڈی ایم کی حکومت ایک طرف یہ سوچتی ہے کہ اس اکنامک کرائسس سے بچنے کے لیے، نکلنے کے لیے، قیمتوں میں اضافے کے اثرات سے بچنے کے لیے جو ہے کہ الیکشن میں جایا جائے، لیکن دوسری طرف ان کو راستہ یہ نظر آتا ہے کہ فوری طور کے اوپر اصلاحات، قانون بدلے بغیر، حلقہ بندیاں بدلے بغیر، ووٹر لسٹیں بدلے بغیر الیکشن میں گئے تو 2/3 میجارٹی سے عمران خان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اس صورتحال کے اندر وہ حکومت میں ہیں بھی، حکومت چھوڑنا بھی چاہتے ہیں، لیکن حکومت اس لیے بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہے کہ اس وقت چھوڑنا خودکشی کے مترادف ہوگا، لیکن جوں وقت گزرے گا اور اکنامک کنڈیشن جس قسم کی اس وقت ہے اور جو قیمتوں میں اضافہ جس قسم کا کیا جا رہا ہے معاشی میدان کے اندر، وہ مزید مشکلات پیدا کر رہی ہیں اس حکومت کے لیے۔ اب اقتصادی محاذ کے اوپر دیکھا جائے تو ان 40 دنوں کے اندر جو ہے کہ محض پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے وہ 60 روپے پر لیٹر اضافہ کیا گیا۔ اس سے پہلے 150 روپے پر لیٹر قیمتیں تھیں، تو اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ 40% اضافہ بنتا ہے ان 40 دنوں کے اندر۔ اور گیس کی قیمتوں کے اندر بھی 44 اور 45% اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو خوردنی تیل ہے، جو آٹا ہے، چینی ہے، دالیں ہیں، جو بنیادی اشیاء ہیں، ان کی قیمتوں میں بھی 30% تک جو ہے کہ وہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور اب جو ریسنٹلی یہ اضافہ ہوا ہے، صرف یہ رکے گا نہیں بلکہ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ 15 جون اور پھر 30 جون کو ان میں مزید جو ہے کہ 30 سے 50 روپے یا 60 روپے تک مزید پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اسی طرح جو ہے اضافہ ہوا اور فی یونٹ جو ہے 24-25 روپے تک قیمت پہنچ چکی ہے۔ تو یہ جو ساری سچویشن ہے
یہ بہت شدید منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں اس وقت پی ڈی ایم کی جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں ان کی پالیٹکس کے اوپر، اور بالخصوص اس میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کا شکار ہو رہی ہے۔ امید کی کرن اس وقت موجودہ حکومت کو امید کی کرن ایک ہی ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ٹھوس مدد کی ہے۔ شہباز شریف صاحب اگرچہ کوئٹہ سٹاف کالج گئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے افسروں سے بھی خطاب بھی کیا ہے، لیکن ابھی تک ان کو اس محاذ سے وہ سپورٹ اس طرح سے کھل کے نہیں مل رہی جس قسم کی وہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ سعودی عرب، چین، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین یا گلف ممالک کی حکومتوں کو پاکستان کی عسکری قیادت کنونس کرے کہ وہ پاکستان کی مالی مدد کریں، اور اس وقت جو اس حکومت کے آنے پر جو عدم اعتماد پیدا ہوا تھا سرمایہ دار کے اندر، اور انہوں نے اپنے 6 سے 7 ارب ڈالر پاکستان سے نکالے ہیں، تو وہ جو ہے کہ پیسہ واپس کسی طرح سے لایا جا سکے، لیکن ابھی تک اس میں ان کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تو یہ جو امید کی کرن اسٹیبلشمنٹ اور پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے بھی جو مبینہ طور کے اوپر امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رجیم چینج اور اس کے نتیجے میں سارے یہ اثرات مرتب ہوئے ہیں، تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ بھی کوئی بیل آؤٹ پیکج پاکستان کے لیے سامنے لے کر آئے، لیکن وہ بھی ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ اور جو عدالتی محاذ کے اوپر سب سے بڑا جو خطرہ سیاسی اور اکنامک محاذ کا تو ہے ہی ہے، لیکن جو سب سے بڑا خطرہ اس حکومت کو ہے وہ عدالتی محاذ کے اوپر ہے۔ اس حکومت کے قیام کی جو وجہ ہے وہ بڑی واضح ہو گئی ابھی اس 1-1.5 ماہ کی حکومت کا جو دورانیہ ہے اس کے اندر، کہ اکنامک کنڈیشنز انہوں نے مزید ورسٹ کی ہیں، قیمتوں میں مزید اضافہ کیا ہے، مہنگائی مکاؤ مارچ کے نام پر یہ حکومت آئی، لیکن مہنگائی مکانے کی بجائے مہنگائی میں انہوں نے مزید 40 سے 50% اضافہ کیا ہے۔ تو جو بنیادی ابھی اس مقصد ان کا نظر آتا ہے سارا کا سارا، وہ قانون میں تبدیلی، نیب قانون میں تبدیلی، انتخابی قوانین میں تبدیلی، حلقہ بندیوں میں تبدیلی، ووٹر لسٹوں میں تبدیلی، اور پھر ECL سے اپنے نام کا اخراج، یہ سارے معاملات ہیں جو ابھی تک نہیں ہو پائے۔ قانون پارلیمنٹ سے، سینٹ قومی اسمبلی سے پاس ہو چکا، لیکن جب تک صدر مملکت اس پر دستخط نہیں کرتے اس وقت یہ قانون نہیں بنے گا۔ صدر مملکت صاحب 15 دن تک جو ہے یہ رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد آبزرویشن لگا کر واپس بھیجیں گے۔ جوائنٹ سیشن آلریڈی جو ہے کال ہوا ہے، اس میں یہ پیش کر کے پاس کروا لیا جائے گا، قانون تو بن جائے گا، لیکن اصل معاملہ جو ہے مقدمات کا خاتمہ، ECL سے جو نام نکالے گئے تھے، سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا، اور اب حکومت کو 1 ہفتے کی مہلت دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر جتنے بھی ECL سے نام نکالے گئے ہیں، FIA نے، نیب نے، جن اداروں نے نام بھیجے تھے ان سے آپ نے جواب طلب کے بغیر کیسے نکال دیے، پھر وہ نام کیسے نکالے گئے جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر جن کے نام ڈالے گئے، اور پھر وہ وزراء جن کے نام ECL پر ہیں، جن کے اوپر سنگین کرپشن کے الزامات ہیں، وہ اس کمیٹی میں یا کیبنٹ میں بیٹھ کر کیسے یہ پالیسی ترتیب دے رہے ہیں کہ ان کے نام ECL سے نکال دیے جائیں، یہ تو خود بینیفیشری ہیں اس کے۔ یہ سارے وہ کوسچنز تھے جن کی بنیاد کے اوپر چیف جسٹس اور جو باقی معزز جج صاحبان تھے سپریم کورٹ میں، انہوں نے ریمارکس دیے کہ اگر یہ فیصلہ کریں گے تو یہ ایگزیکٹو کے لیے بہت مشکلات ہوں گی، تو اس لیے 1 ہفتے کی مہلت دی جا رہی ہے کہ وہ یہ خود ان چیزوں کو ٹھیک کریں، ادروائز جو ہے سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر وفاقی حکومت اپنے ہی تمام وفاقی وزراء کے نام دوبارہ ECL میں ڈالتی ہے، یا نیب اور FIA سے لکھوا کر لاتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، نکال دیا جائے۔ اگر وہ نہیں مانتے تو پھر یہ نام ECL میں رکھنے پڑیں گے۔ اگر اس معاملے کے اندر بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ یقیناً پھر اس حکومت کے لیے مشکلات کا سبب پیدا بنے گا، اور ان کے تمام وزراء کے نام ECL میں آئیں گے، ان کے تمام وزراء جو ہے کہ ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے، انکلوڈنگ پرائم منسٹر کا اپنا نام جو ہے وہ ECL میں رہا ہے۔ اور اسی لیے وہ کویسچن اٹھایا گیا کہ جب اپنے نام ہوں تو پھر کیسے پالیسی بن سکتی ہے، اور پھر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جب پرائم منسٹر کا نام اگر ECL میں ہو تو وہ کیبنٹ کو سربراہ وہ کرتے ہیں۔ جسٹس مریب اختر نے کہا کہ مناسب ہوتا کہ ایسے افراد کیبنٹ میں شامل نہ ہوتے جن کے نام ECL میں، جن کے خلاف سنگین الزامات ہیں۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو اس فیصلے کے نتیجے میں اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ جن کے خلاف سنگین الزامات ہیں اور ان کے نام ECLs میں مختلف اداروں نے، تحقیقاتی اداروں نے ڈلوائے ہیں، وہ افراد کیبنٹ میں بیٹھنے کے اہل نہیں ہے، تو پھر وفاقی وزراء ہی نہیں، کیبنٹ پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے، تو کیا یہ پرائم منسٹر پھر قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پھر FIA نے جو منی لانڈرنگ کیس ہے اس میں
رمضان شوگر مل کے حوالے سے لاہور میں سماعت ہوئی، ایف آئی اے نے بھی دوران سماعت کہا کہ ہمیں حمزہ شہباز شریف اور شہباز شریف صاحب کی گرفتاری مطلوب ہے۔ عدالت نے اگرچہ فی الوقت جو ہے کہ عبوری ضمانت میں توسیع کر دیا اور آئندہ ہفتے کے لیے سماعت ملتوی کر دی ہے، لیکن اگر جو ہے شہباز شریف صاحب کے یا حمزہ شہباز شریف صاحب کے وکیل عدالت کو مطمئن نہ کر سکے تو 1 ہفتے یا 10 دن کے بعد اگر یہ عبوری ضمانت بھی ختم ہوتی ہے تو پھر شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز شریف صاحب زیر حراست، چیف منسٹر اور پرائم منسٹر جو ہے کہ اگر وہ زیر حراست ہوتا ہے تو پھر اس سے حکومت کیسے چلے گی، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ تو اسی لیے ہمارا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل کرائسس اور اکنامک کرائسس سے زیادہ سنگین کرائسس اس وقت جو ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کے لیے جو ہے وہ جوڈیشل اس وقت جو ایکٹیویزم ہے یا عدالتی فورم ہے وہ ہے، جہاں سے وہ ایک طرف ایف آئی اے سے، نیب سے اپنے کیسز نہیں ختم کروا پا رہے، ای سی ایل سے اپنے نام نکلوانے کے باوجود عدالت کے سامنے جواب دیں اور دوبارہ ان کے نام ای سی ایل میں آ جائیں گے، اور اگر یہ نام بھی ای سی ایل میں آ جاتے ہیں، ان کی گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں، اور اگر عدالت یہ کہہ دیتی ہے کہ جن کے اوپر اس قسم کے الزامات ہیں اور ای سی ایل میں ہیں وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں بن سکتے، تو پھر اس حکومت کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ وہ سب سے بڑا بحران اور چیلنجز ہے اس حکومت کے لیے، جو ان کی حکومت کے اوپر مسلسل ایک تلوار کی طرح لٹک رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اگلے آنے والے ہفتے 10 دن کے اندر کیا صورتحال اختیار کرتی ہے۔ لگتا یہی ہے کہ یہ حکومت اپنا بجٹ پیش کرنے کے بعد شاید یہ خود نہ گئے تو پھر عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں یہ گھر چلے جائیں گے۔